الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار اصحابی فجعلهم اصحاری وجعلهم انصاری وانه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحوا اليهم الا فلا تصلوا معهم الا فلا تصلوا عليهم حلت عليهم اللعنة۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ توبہ میں سے 100ویں نمبر کی آیت تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے، اور اس کے ساتھ مشکات جو حدیث کی ابتدائی کتاب جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں مناقب صحابہ کے عنوان سے ایک مضمون ہے، اس کی ایک حدیث جس کو امام مالک نے بھی امام شافعی نے بھی نقل کیا ہے
وہ حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، ابھی اس کا ترجمہ میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک سلیم الفطرت شاعر جنہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اردو زبان میں صحابہ اکرام کی منقبت بیان کی ہے، اور یہ منقبت انہوں نے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 54 سے لی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ میرے پیغمبر، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی مومن ہیں، ظاہر ہے کہ نبی کے سامنے، نبی کی زندگی میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ صحابہ ہی تھے، تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان پر سلام کیجئے۔ یہ پنجاب کے علاقے ضلع میاں والی میں ایک شاعر گزرے ہیں، خان محمد، جن کا تخلص کمتر تھا۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں نعت خان اکثر ان کی شاعری اور ان کا کلام جلسوں کے اندر سنایا کرتے تھے۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ فارسی زبان میں گردون آسمان کو کہتے ہیں، اور صحابہ کو حضور نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اصحابی کالنجوم۔ نبوت کے آسمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ستارے صحابہ اکرام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ ان حجازی غازیوں کو، شہسواروں کو سلام۔ جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے۔ جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے۔ ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام۔ جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا۔ حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام۔
جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام۔ ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی۔ ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے۔ سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام۔ ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی۔ ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی۔ دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام۔ دین کی خاطر نہ کم تر فکر جانو مال کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی۔ رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام۔ ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام۔ صحابہ کی منقبت، مدح اور تعریف میں تو بے شمار شعراء کے کلام ہیں، دل بھی بہت چاہتا ہے، لیکن وقت ہمارے پاس ہمیشہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اصل مسئلے سے پھر دور ہو جائیں گے۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی ہمارے سامعین تک پہنچ جائے۔ گزشتہ جمعے میں اسی موضوع پر کچھ مختصر سی باتیں ہوئیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اخبارات کے اندر پچھلے کئی دنوں سے ایک اشتہار چھپتا رہا عشرۂ فاروق حسین کے نام سے۔ میں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی کہ صرف فاروق حسین نہیں، عشرۂ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اس کو اپنایا جائے۔ لیکن چونکہ میرا مزاج ایسا ہے کہ جب تک بات کھول کر نہ بیان کی جائے، جب مجھے خود تسلی نہ ہو، میں بات کو چھوڑتا نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے کے بیان کے آخر میں ایک بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ ابھی جو آیت قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی 100ویں نمبر کی آیت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
اسلام میں سبقت اختیار کرنے والے، پہل اختیار کرنے والے مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ مہاجر آپ جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، عزیز رشتہ دار چھوڑے، راحت و آرام چھوڑا۔ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی قیمت ہے۔ یہ بات کہنا آسان ہے دوستو، کہنا بھی آسان، سننا اس سے زیادہ آسان ہے، لیکن ذرا اپنے دل و دماغ میں اس بات کو جگہ دیجئے کہ ہمیں اگر خدا کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں، کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، ایسا حوصلہ ہے؟ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں۔ میری بات پہ غور فرمایا کریں، میں ہر جملہ تول کر بولتا ہوں الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اس افتاد طبع کی بنا پر میں مقرر اور خطیب نہیں بن سکا روایتی معنوں میں، کہ سریں لگائیں اور اپنے الفاظ کا انتخاب کریں، جائے وقتی طور پر لوگوں میں واہ بات ہو جائے لیکن کسی کے پلے کچھ نہ پڑے۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میرا یہ بیان، یہ مجلس ایک درس اور واعظ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ، ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب رحم اللہ پاکستان تشریف لائے اور جامعہ اشرفیہ میں جمعہ کا دن آیا تو جامعہ اشرفیہ کے منتظمین نے اخبار میں اشتہار دیا، بلکہ پوسٹر چھاپا، اور پوسٹر میں یہ لکھ دیا کہ تقریر اتنے بجے شروع ہوگی۔ اس میں لفظ تقریر لکھ دیا۔ مولانا ادریس صاحب رحم اللہ کی نظر پڑ گئی اس لفظ پر، تقریر پر، فرمایا تقریر بھائی، تقریر لیڈر کرتے ہیں، علماء واعظ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ سارے اشتہارات ختم کرنے پڑے، نئے سرے سے پھر اس میں واعظ کا لفظ ایڈ کرنا پڑے۔ میری کوشش میں ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن بہرحال ان کے نقش قدم پر ہیں۔ قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس تک، واعظ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، اور نصیحت کا معنی تو خیر خواہی۔ واعظ اور نصیحت دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کا معنی ہے خیر خواہی۔ واعظ وہی ہے جس میں سامعین کے لیے خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو۔ ایسی نہیں کہ ایسی دھواں تقریر کی جائے کہ پھر ان کے اوپر سے اڑ جائے، وقتی طور پر واہ واہ تو ہو جائے، لیکن جیسے کورے آئے تھے ویسے کورے چلے گئے۔ مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مقررین کے خطاب ہمیں پسند نہیں ہوتے، کہ ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، جن لوگوں کو سنا ہے، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ اور یہ لیڈر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو آپ عرف عام میں یہ سیاسی لیڈر کہتے ہیں، ان کے بیانات سنت سوائے ضیاع وقت کے کچھ بھی نہیں۔ کوئی اس کے اندر معنویت نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر مقصد نہیں ہوتا، کوئی عوام الناس کی بھلائی اور خیر خواہی نہیں ہوتی۔ یہ اپنا اپنا زور دکھانے والی بات ہوتی ہے۔ ہجوم اکٹھا کرنا اور متحرک بے دماغ اجسام وقتی طور پر اچھل کود جاتے ہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں ہیں۔ کسی لیڈر کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا، سب مداری ہیں۔ جیسے مداری ڈگڈگ بجاتا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ مداری ہیں، ڈگڈگ بجاتے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔
تو یہ تو لیڈر لوگ ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ واعظ کہتے ہیں، یہ تقریریں کرتے ہیں، علماء واعظ کہتے ہیں، اور جس عالم کے واعظ کے اندر اس کے بیان کے اندر لوگوں کے ہمدردی کا جذبہ نہ ہو یا ہمدردی کا مضمون نہ ہو، وہ ساری محنت بیکار۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ گفتگو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ صحابہ کرام تاریخی لوگ نہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو پرکھنا اور جانچنا ہو قرآن کی آیات کے ساتھ پرکھو، تاریخی روایات کے ساتھ نہیں۔ تاریخ لکھنے والے لوگ بہت چھوٹے ہیں۔ صحابہ کرام کی جوتیوں کے تلبوں سے لگی ہوئی مٹی کے جو ذرات ہیں، ان ذرات کے برابر یہ پوری دنیا کا مورخ نہیں ہے۔ یہ ایک نظریے کی بات کہہ رہا ہوں، اس کو دل میں جگہ دیجیے، اور یہی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ اپنے اولاد کو اور اپنے متعلقین کو آگے منتقل کر جائیں۔ اور اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث بھی اور بہت بڑے ولی اللہ بھی، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہیں، اور ان کی فقہی مجلس کے ایک ممبر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، بات کو غور سے سننا اور یاد رکھنا، کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلفاء میں سے آخری دور کے خلیفہ ہیں اور بڑے نیک متقی نیک نام انسان ہیں، بڑے عادل اور منصف، لوگ ان کو عمر ثانی کہتے ہیں، لیکن وہ تبع تابعین میں سے تھے۔ اور دوسرا نام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو صحابی ہیں۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ معاویہ اچھے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو سننے کے بعد حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک صحابی اور غیر صحابی کے درمیان تقابل کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اور یہ اس بات کو بہت سے علماء نے نقل کیا، اور مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں بھی نقل کیا۔ مجدد صاحب یوں لکھتے ہیں، ہیچ ولی بمرتبہ ادنا صحابی نہ رسد، دنیا کا کوئی ولی ایک ادنا صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کہتے اویس قرنی بآ علو شان، حضرت اویس قرنی بڑی شان والے مالک تھے لیکن کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج عبداللہ بن مبارک پرسید، کسی شخص نے عبداللہ مبارک سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں یا معاویہ؟ تو اب جواب میں انہوں نے فرمایا، اب یہ جواب سنیں، جواب عربی زبان میں ہے، فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عبدالعزیز۔ تم ان دونوں کا درمیان تقابل پوچھتے ہو؟ میرا جواب سنو۔ سیدنا معاویہ جب میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے، جہاد کرنے جاتے تھے، جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتے تھے میدان جہاد کی گرد و غبار اڑ اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کی نتنوں میں بیٹھتی تھی، وہ گرد و غبار سیدنا معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی۔ خیرن، وہ بھی بہتر ہے، من الف عمر بن عزیز، 1000 بھی عمر بن عزیز پیدا ہو جائیں وہ گرد و غبار بھی ان سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مورخین ہیں کسے باشد، میں کسی بے خبری سے بات نہیں کر رہا، میرا دوست دیکھ کر بات کر رہا ہوں،
الحمدللہ ایک طالب علم ہوں اور طالب علم تھا، لیکن ہر کتاب میں نے دیکھی اور تقریباً اکثر کتاب میرے پاس موجود۔ میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو نام دنیا میں ہیں مورخین کے، یہ سب کتابیں میرے پاس ہیں، اور ان کے بارے میں آراء بھی میں دیکھ چکا ہوں، سلف صالحین کی اور متاخرین کی بھی۔ اس لیے میں نے جملہ کہا کہ صحابہ کے جوتوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی بھی پوری دنیا کے مورخین سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تو عبداللہ بن مبارک کی بات سن لی، ایک اور بڑے ولی اللہ کی بات سنانا چاہتا ہوں، آپ حیران رہیں گے۔ ایسا ولی جس کی ولایت پر مشرق سے مغرب تک پوری ملت اسلامیہ متفق ہے، اور وہ ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمایا اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتا چلے کہ کسی سڑک سے حضرت معاویہ نے گزرنا ہے، حضرت معاویہ تو پہلی صدی میں گزرے ہیں، سن 60 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور سیدنا شیخ عبد الجلیل نے 600 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا مجھے اگر پتا چلے کہ آج حضرت معاویہ کو پھر خدا نے بھیج دیا اور کسی سڑک سے انہوں نے گزرنا ہے، اور گزرنا بھی انہوں نے کسی گھوڑے پر سوار ہو کر اس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گزرنا ہے، اور میں اس سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤں اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار اڑ کر میرے جسم پر، میرے کپڑوں میں بیٹھ جائے، میں سمجھوں گا کہ اللہ نے دوزخ کی آگ مجھ پر حرام کر دی ہے۔